السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 19واں پارہ سورہ النمل. رقم السورہ 27، سورت کا نمبر 27. ورقم الآیہ 19، آیت نمبر 19. پارہ بھی 19 اور سورت کی آیت نمبر بھی 19. تو اس میں بڑی ایک عظیم دعا ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے اور پھر ساری زندگی اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ، شکرانے کے طور پر. اللہ اکبر. اللہ کے نبی عظیم الشان سلطنت کے مالک، دنیا کے بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ تو مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی، پھر قیامت تک ایسی بادشاہت کسی اور کو نہ دینا. لاجواب اور بے مثال بادشاہت مانگی اور اللہ نے دعا قبول کر. کوئی ایسا آج تک بادشاہ ان کے بعد نہیں آیا جو ان کی مثل ہو. اللہ نے جنوں پر حکومت عطا کر دی، پرندوں کی بولیاں سمجھا دی، فضا پر ہوا پر حکومت دے دی، اور ہزاروں سال قبل جب اس طرح کی ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، اس وقت اللہ نے اتنی آن اور شان اور اتنا مقام اور مرتبہ، اتنا رعب اور دبدبہ عطا کر دیا، دنیا حیران رہتی تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو جو تخت دیا تھا
600 کرسی اس پر آ جاتی تھی، 600 کرسی. ایک جمبو سائز بڑا جہاز ہی ہو سکتا ہے نا. مجھے یاد ہے اچھی طرح شیخ الحدیث مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی لاہور والے، اللہ ان کو صحت والی عمر عطا فرمائے، ساری زندگی تقریباً 50 سال سے اوپر انہوں نے نبی پاک کی حدیث پڑھائی ہے، اور ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، نو مسلم. آج بھی ان کا خطبہ اور ان کی آواز کے اندر بڑی تاثیر ہے. جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو دلوں کے گہرائیوں تک پہنچ جاتے. ایک دفعہ انہوں نے ایک تفسیر کے حوالے سے یہ بات بیان کی، میں ان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. کہنے بھی ایک دفعہ بڑے کر و فر کے ساتھ اللہ کے نبی اپنے تخت پر بیٹھے اور پرواز کر رہے تھے، تو نیچے ایک بندہ یہ منظر دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر، رب دے پیغمبر، بے مثل بادشاہ، اللہ دے عظیم الشان پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے وزیراں مشیراں دے نال تخت تے بیٹھ کے پرواز کر رہے نے. تے اس دیکھن والے بندے نے جدو نظر ڈالی آپ دے تخت تے اور آپ دے اس آن اور شان تے اور رب دی طرفوں دیتے ہوئے اس پروٹوکول تے، اوتے بندہ حیران پریشان ہو گیا. تے بے ساختہ ہوں دے منہ چو یہ لفظ نکل دے نے، سبحان اللہ ما اوتی آل سلیمان. ایسی اللہ دی شان اور دنیا والے اور رب دی شان تے ویکھو، اللہ نے نبی سلیمان نو کتنی بادشاہتاں عطا کر چھڑی ہیں. بڑا حیران ہویا. تے جدو رب دے نبی سلیمان السلام نے اللہ دی تعریف دے زبان تو سنی، تے آپ نے ہوا نو حکم دیتا ہے کہ میرے تخت نو روک دے. نیچے آ گئے، تخت تو اترے. اتنے عظیم الشان پیغمبر اور اتنے بہت بڑے بادشاہ، ساری کائنات دے بادشاہ، جنہ دے حکمران، بولیاں پرندیاں دیاں سمجھن والے، عظیم الشان پیغمبر، رب نے آن شان تے بڑی دیتی ہے، لیکن اللہ دی تعریف دے مقابلے اندر وہ کچھ بھی نہیں. تخت تو نیچے اترے ہیں، اس دیہاتی عام بندے نو جا کے مل دینے، مسافہ کر دینے، انج کر کے انہوں جفی پا لی، مون کا کیتا تے نال انہوں حوصلہ دین دینے کہ اے اللہ دے بندیاں، تو اے عارضی پروٹوکول نو دیکھ کے اتنا حیران ہو گئے ہیں، اتنا پریشان تے اتنا خوش ہو گئے ہیں. میرے تخت نو دیکھ کے یاد رکھ لے، ایک دن ایسا آن والے اے دنیا دا سسٹم ختم ہو جائے گا، کائنات دا نظام درم برم ہو جائے گا. اے جڑا تخت تو دیکھے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اس تخت دے مکین بھی دنیا تو چلے جان گے، ساری کائنات ملیا میٹ ہو جائے گی، لیکن جڑا تیری زبان چو رب دی تعریف دا کلمہ نکلے ہے یہ تے قیامت نو بھی قائم اور دائم رہے گا. سبحان اللہ. ذرا دل دی گہرائی تو ذرا کہو کوئی سبحان اللہ. بڑا اچھا کلمہ ہے، بڑا عظیم کلمہ ہے. حدیث پاک میں چاہتا ہے سبحان اللہ اعظم من احد. صحیح حدیث. اگر بندہ دل دی گہرائی نال رب نال تعلق قائم کر کے تے ایک باری بھی کہہ دینا سبحان اللہ، اتنا اجر و ثواب ہے. سرکار فرماندے نے احد پہاڑ نالوں زیادہ اللہ ثواب عطا. کہنے لگے بھی تو ہونی حیران ہو گئے، اتنا عظیم پروٹوکول تے جڑی میں تمہیں دعا دسن لگا نا، سبحان اللہ، انہوں نے دھیان نال سننا، انہوں یاد بھی کرنا ہے. اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے مکمل پروٹوکول دے نال، اپنے وزیراں مشیراں دے نال، لشکر سلیمانی دے نال رستے چ جا رہے نے. رب دی مرضی ہے، کدی ہوا چ پرواز کردے نے، کدی آن اور شان نال رستے چ جا رہے نے. تے کیڑیاں دی وادی چ پہنچ گئے.
ایک کیڑیاں دی سردار بول کے کہندی ہے اے کیڑیو جلدی کرو جلدی کرو، اپنے گھراں دے اندر اپنی بلاں دے اندر واپس چلیاں جاؤ، لشکر سلیمانی آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر تہانوں اپنے پیراں دے تھلے روند دے تے انہاں نوں پتہ بھی نہ چلے۔ وہم لا یشعرون۔ اللہ قرآن دے لفظ کی نے قالت نملۃ، ایک کیڑی انہاں دی سردار کہندی ہے یا ایھا النمل ادخلوا، اے صبح دا ٹائم ہے تے دل دیاں کھڑکیاں کھول کے نا تے اپنے دل دا علاج کرو تے دل دی شفا، اللہ دی قسم قرآن شفا ہے، اینو اندر جان دیو غور و فکر نال، اور صبح دا ٹائم ہے فرشتے بھی حاضر نے قرآن سننے واسطے۔ قالت نملۃ، ایک کیڑی انہاں دی کہن لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کتنی بڑی توحیدی گل کی تھی۔ ایک چھوٹی جی چمٹی اور کیڑی بھی عقیدہ رکھ دیے کہ رب تو علاوہ علم غیب کو جان سکتا۔ کہنے لگی اللہ دے نبی نے، بڑے عظیم پیغمبر نے، بڑے وڈے بادشاہ نے، لیکن انہوں نے اینا بھی پتہ نہیں کہ انہوں دے پیر تھلے کی آ جانا ہے۔ جلدی جلدی واپس چلیاں جاؤ۔ میرے اللہ نو توجہ کرنا، اے میرے دوستوں بزرگوں، اس مسلم مسجد قصور شہر اندر درس سننے والے ذرا غور کرنا ہے۔ ایک چھوٹی جی چمٹی دی توحید والی گل اللہ نو اتنی پسند آئی، اللہ نے ہو بہو قرآن دا حصہ بنا دیتے۔ اے دیکھو قرآن چ لکھا کہ نہیں؟ تے اگلی گل سنو، اللہ نے اس سورت کا نام ہی النمل رکھ چھڈیا ہے، یعنی کہ چمٹی والی سورت۔ میں قربان جاواں، اگر توحید دی گل ایک حشرات الارض دے وچوں چھوٹی جی چمٹی بھی کرے نا، رب دی بھی قدر کردا ہے۔ تے توحید والا بندہ جدوں توحید دا علم لے کے اٹھدا ہے نا، اللہ جاندا ہے کامیابی اوندا مقدر بندی۔ اللہ کو دعا کریے اللہ سونیا توحید دا رستہ تو سانو دکھا تے دیتا ہے۔ اے عرش والے اللہ تا حیات اس توحید والے مشن تے قائم رکھی۔ تے اے اللہ جدوں موت آئے، دلوں آمین کہ نظر آ، اے اللہ ساڈے وچوں جنوں بھی موت آئے، اللہ اس موت دے وقت بھی ساری زبان تے کلمہ توحید جاری کر دے، کیونکہ سرکار دی حدیث ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جندا آخری کلمہ موت دے وقت لا الہ الا اللہ انہوں نصیب ہو گیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وہ بندہ جنتی ہے، وہ جنت چ داخل ہو گیا۔ اے توحید دی گل سن کے نا تے اللہ دے نبی سلیمان السلام خوش بھی ہوئے تے حیران بھی ہو گئے، انہوں نے تے اپنی پہ گئی تے اللہ نے نبی سلیمان السلام دی مکمل بات دا نقشہ کھچ کے انہوں بھی قرآن دا حصہ بنا دیا۔ ایک پاسے ایک عظیم بادشاہ ہے، ایک پاسے چھوٹی جی چونٹی ہے، دونوں دی گلاں نے اپنے قرآن بنا دیتا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام چونٹی دی گل سن کے ہسن لگ پے، مسکران لگ پے تے اپنے رب نال ڈائریکٹ رابطہ کر دینے۔ کہندے کی نے اے تسی دعا ایتھوں یاد کرنی ہے، ربی تو ربی اوزعنی، سورہ نمل 19 پارا تے سورت دی آیت نمبر بھی 19، انہیں تسی یاد کرنا انشاءاللہ۔ شکرانے دے طور تے اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں، گھر بار عطا کیتے، اللہ نے بیوی بچے عطا کیتے، کھان واسطے اللہ نے نعمتاں عطا کیتیاں۔ کنی ایسی مخلوق ہے جنہ تو اللہ نے سانو اچا کر چھڈیا، بہتر کر چھڈے ہے، تے شکرانے دے طور تے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام رب کو دعا کر دینے، ہن بھی اپنے دل اندر پڑھ لو، انہوں یاد بھی کرنی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی
انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب بولو دعا کر دے، ترجمے دے غور کرنا۔ ربی اوزعنی، ہے دنیا دے بادشاہ نے، اللہ دے عظیم پیغمبر بھی نے، تے رب کو دعا کر دینے ربی اوزعنی، اللہ میں نو توفیق دے میں تیرے شکر ادا کراں اس نعمت دا جو تو میرے اوپر کی تھی، اس نعمت دا جو میرے والدین دے اوپر کی تھی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ منو ایسے عمل دی توفیق دینا جس عمل تے تو راضی ہو میں۔ اپنا نماز پڑھی ہے نا، ہر نماز تو بعد دعا کرنے ہیں ربی آئینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ سونے نماز پڑھی ہے، سجدے کیتے نے، پر اس تو بہتر کرنے دی توفیق عطا کر دے، ایسا عمل توفیق دے جندے تے تو راضی ہو میں، تینوں پسند ہوئے۔ اللہ دے نبی سلیمان السلام بھی عمل ایسا مانگ دینے جندے چ اللہ دی رضا ہوئے۔ آخر تے پتہ کی کہندے نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے نہیں کیا میں بڑا بادشاہ، میں اللہ دا نبی ہاں، نہیں، کہنے لگے اللہ اپنی رحمت نال قیامت نو مینوں اپنے نیک بندے وچ شامل فرما دے۔ اے بخاری شریف دی حدیث میں ہونی مطالعہ کر کے الحمدللہ آپ سرکار نے فرمایا ان لفظاں نال کہ سیدھے سیدھے ہو جاؤ، پنجابی کہتے ہیں بندے دے پتر بن جاؤ، سیدھے سیدھے چلو، حق پر قائم ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے جائے۔ ایک صحابی عرض کر دیں آقا تسی بھی ٹھٹی وٹی گل نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بخاری شریف دی حدیث آپ فرماندے نے ہاں میں بھی اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک مینوں اللہ دی رحمت دی چادر اپنی اغوش وچ نہ لے، میں بھی اللہ دی رحمت نال جنت جاواں۔ لیکن دا مطلب اے نہ سمجھنا بھی عمل دی کی لوڑ ہے، اس وقت صبح اٹھ کے نمازاں پڑھن دی کی لوڑ ہے، نہ اے آخری باتاں دا دھیان نال سننا۔ اسی بسم اللہ پڑھنے ہیں، اسی سورہ فاتحہ بھی پڑھنے ہیں، انہاں چ لفظ آندے نے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم بڑی مہربانی کرنے والا۔ اے دھیان نال سن لو، رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، اللہ رحمان نے دنیا دے اندر سارے واسطے کافراں تے بھی رحم کر دے، اللہ اپنے تے بھی رحم کر دے، موحد بندیاں نوں بھی اللہ رزق عطا کر دے، جڑے اندے دشمن نے انہاں نوں بھی دیندا ہے۔ امریکہ جیسے، برطانیہ جیسے اللہ دے جتنے بھی دشمن نے رب نے انہاں نوں مال بڑا دیتا ہے، پیسے بھی دیتے نے، اور سورج چاند ستارے انہاں تو سب برابر فائدہ اٹھا رہے نے، کیونکہ اللہ دنیا دے اندر رحمان ہے، مومناں واسطے بھی تے کافراں واسطے بھی۔ لیکن قیامت نو اللہ صرف رحیم ہوئے گا صرف مومناں واسطے، قیامت نو کافراں نو کوئی گنجائش نہیں۔ تے اللہ کہندے نے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب دی رحمت ملدی اونوں جڑا عمل کردا ہے، جڑا احسان کردا ہے، جڑا عبادت کردا ہے۔ اے نہ سمجھنا کہ عبادت دی کی لوڑ ہے، عبادت کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، لیکن اینو کافی نہیں سمجھنا۔ اے سمجھنا ہے اللہ سے کوشش تے کرنی ہے پر جنت اپنی رحمت نال عطا کر دے۔ اور حدیث میں شاید تنوں پہلے کئی دفعہ سنائی ہونی ہے، قیامت میں ایک بندہ رب دے سامنے پیش ہوئے گا، حدیث کے لفظ ہیں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کے برابر۔ ساری زندگی نیکیاں وچ گزری، ساری زندگی عبادت اندر گزری، صدقہ خیرات نیکیاں اللہ دی اطاعت اور فرما برداریاں دے اندر، قیامت نو رب دے سامنے جدو پیش ہوئے گا اللہ کہن کے جا بندے میں تنوں اپنی رحمت نال جنت عطا کی تھی، تے بندہ کہے گا یا اللہ بھی رحمت ہے تیری بڑی چیز ہے پر میرے عمل کتنے گئے، میں تے بڑے عمل کیتے نے۔ تے اللہ کہنے لگے چلو پھر آؤ حساب کر لینے،
اللہ سانو بغیر حساب تو جنت دے دے. آؤ پھر حساب کر لینے. تے جڑا رب اکھ اس جسم میں لگان والا ہے وہ انہوں کڈن تے بھی قادر ہے. کئی بیوقوف قادر بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پھر رب کر سکتا ہے. اللہ واسطے کی مشکل ہے. اللہ آرڈر کیا کرن گے ترازو لے آندا جائے, ترازو آ گیا. اللہ کہن کے سجی اکھ کٹ کے بچ رکھو ترازو دے ایک پرڈے چ. تے دوسری طرف اندیاں سوریاں نمازاں عبادتاں رکوع سجدے سب دوسرے پرڈے رکھ دو. اے توجہ کرنا گل آخر تے پہنچ گئی. انج کر کے ترازو اٹھایا. ترازو جس وقت اٹھایا تے اے تے بندہ حیران پریشان ہو گیا. ایک اللہ دی نعمت اکھ دا وزن ود گیا تے ساری زندگی دی نیکیاں وزن چوڑیاں پی گئی. اللہ نے کہا ہاں بھی دس ہن حالے تے تو ایک نعمت دا بھی حق ادا نہیں کیتا. یار اسی بھی کدی غور کیتا جے قدرت ولو ایک اکھ ہو جائے کانی جمع ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی اور دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا گرو سارے آ جان ہر گرد چیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا پر کدی بن سکے نہ ایک اکھ دا ڈیلا. اللہ ساڑی اکھاں نو سلامت رکھے تا حیات سلامت رکھے. اچھی آمین کہہ دو. اللہ سونے اے صبح دا ٹائم ہے اے جسم تو بنایا ہے تے جسم دے عذاب ہی تو بنائے نے. اللہ ساڑے جسم دے ایک ایک عضو نو تا حیات سلامت رکھی اکھاں بھی سلامت رکھی. تو جی اکھ خراب ہو جائے نا عرب پتی بندہ بھی ہوئے فارن چلا جاندہ ہے بیرون ملک چلا جاندہ ہے امریکہ چلا جاندہ ہے بڑے بڑے ڈاکٹر نو ملتا ہے کہتا ڈاکٹر صاحب اکھ خراب ہو گئی ضائع ہو گئی. وہ کہنے گے اکھ لا دینے سرجری کر کے ویکھنوں اکھ لگے گی پر نظر کچھ نہیں آئے گا. جے قدرت ولو ایک اکھ ہو جائے کانی جمع ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی اور دنیا دے پیران دا لگ جائے میلا گرو سارے آ جان ہر گرد چیلا سارا زور لاوے اکیلا اکیلا کدی بن سکے نا ایک اکھ دا ڈیلا. جے نقلی اگے غور کرنا جے نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا ان دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا. وہ جن تینوں مفت اے سب کچھ عطایا تو احسان ان دے دا کی مل پایا. اے دعا تسی یاد کرنی شکرانے دے طور تے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. 19واں پارہ اور سورہ النمل تے سورہ دی آیت نمبر 19 تے ربی تو شروع کرنے یہ آیت یاد کرو ساری زندگی شکرانے دے طور تے پڑھو. اللہ مینوں اور تانوں اللہ دی نعمتاں دا شکر ادا کرنے توفیق دے ہمت دے. بیماراں واسطے پریشان لوگوں واسطے دعا کر لو ملکی حالات واسطے اور خاص کر عرصہ ہی ہو گیا فلسطین دے اندر ظلم اور ستم دی انتہا ہے. ان تے ویڈیو اور تصویراں نہ قابل دید نے ویکھن دی ہمت نہیں. ان تے اسی دعائیں کر سکنے اللہ تو مہربانی فرما دے تو انہاں مظلوماں دی مدد فرما. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دی تنگ دستیاں دور فرما. اے اللہ میرے ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما خاص کر فلسطین اندر ظلم دی بربریت دی انتہا ہو گئی ہے. اے اللہ تو نہ مظلومہ دی مدد فرما تے ظالماں نوں نیست و نابود کر دے ظالماں نوں تباہ و برباد کر دے ظالماں نوں عبرت دا نشان بنا دے. اے اللہ تو سانو سب نوں معاف فرما دے. اسی بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے ہی او گناہگار
لیکن اللہ تیری رحمت دے امیدوار، اللہ اپنی رحمت نے سر معاف کر دے، یا اللہ سر شفاواں عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سونے اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے جسماں دے وچوں اپنی قدرت کاملہ نال ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے، تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، جسم دے ایک ایک عضو نو سلامت کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما دے۔ اللہ سے اپنے ہتھاں نال چک کے لے جانے ہم، اپنے کندھے تے چک کے لے جانے ہم، اپنی ہتھی دفن کرنے ہم تے پھر موت نو بھول جانے۔ اللہ سانو بھی موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب نو معاف فرما، خاص کر ساڑے والدین تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ ساڑے وچوں جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے، یا اللہ ان سب دے والدین نو معاف کر کے جنت چ اعلیٰ مقام عطا کر دے، درجات بلند فرما دے۔ اے میرے اللہ جنہ دے والدین دی نعمت مشہود ہے، جنہ دے والدین زندہ نے، انہاں بچے نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔